السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعلام السنت المنشورہ حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب سے جو عقیدے کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس ضمن میں اس سے پہلے حلقے میں ہم نے توحید الربوبیت کا معنی پڑھا ہے کہ توحید الربوبیت کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ اس حلقے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنی ہے کہ توحید ربوبیت کی ضد کیا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو توحید ربوبیت کے خلاف ہیں۔ اگر وہ کام انسان کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی ربوبیت کی توحید جو ہے اس میں وہ کھرا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توحید کو پامال کر رہا ہے جو ربوبیت کی توحید ہے۔ تو کون سی چیز ہے جو توحید ربوبیت کی ضد ہے اور اس کے برعکس خلاف ہے؟ توحید ربوبیت کی ضد یہ ہے کہ آدمی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز میں کائنات کی تدبیر کا کوئی بھی کام، کائنات میں کوئی چیز ایجاد کرنا ہے، کائنات میں کسی چیز کو ختم کرنا ہے، زندہ کرنا ہے، موت دینا ہے، بھلائی لانی ہے، برائی دور کرنی ہے، شر ختم کرنا ہے، خیر لانا ہے وغیرہ، ربوبیت کے جتنے کام ہیں ان کاموں میں سے کسی بھی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو تصرف کرنے والا سمجھنے کا عقیدہ رکھنا، یہ توحید الربوبیت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی شخص اولاد دے سکتا ہے، کوئی شخص بارش دے سکتا ہے، کوئی شفا دے سکتا ہے، کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے، کوئی کسی کو بیماری دے سکتا ہے، کوئی کسی کو روزی دے سکتا ہے، کوئی بھی بھلائی کی چیز دے سکتا ہے یا کوئی بھی برائی کی چیز ٹال سکتا ہے، اگر اس سلسلے میں کسی کا عقیدہ ہے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا توحید الربوبیت کی ضد ہے۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا جو تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی دینے والا، غفار ہے، بخشنے والا ہے، محیی ہے، زندہ کرنے والا، ممیت ہے، مارنے والا ہے، مثال کے طور پر ایسے ہی عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، بخشنے والا وغیرہ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات، اسماء اور صفات کے جو تقاضے ہیں، ایسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب رکھتا ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم الغیب کا اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، علم غیب اس کا خاصہ ہے۔ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی ہے، کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی ہے۔ ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مد مقابل ہونے کا عقیدہ رکھنا کہ کوئی اور بھی ہے جو اس حیثیت کا ہے یا اس میں ساجی ہے، اس میں شریک ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے منافی ہے، اور اس سے اللہ کی توحید ربوبیت مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ما یفتح اللہ بالناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے جو بھی رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس رحمت کو اللہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو۔ کیا ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمانوں سے زمینوں سے روزی دے؟ آسمانوں میں زمینوں میں ہے کوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہیں روزی دے سکتا ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں صاف بتلاتی ہیں کہ اس میں ساجیدار کوئی نہیں ہے۔ اگر ساجیدار کوئی مان لے، یہ کام کوئی کر سکے، ایسا کر سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھ لے، تو یہ توحید ربوبیت کے خلاف ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی خصوصیات ہیں، تصرف کا اختیار ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے اللہ فرماتا فرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ،
کیا بھلا مجھے بتاؤ کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، تو کیا حل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ معبودان، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو، پریشانی کو، نقصان کو ٹال سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے کوئی بھلائی دینا، کوئی برائی ٹالنا، ہرگز نہیں۔ رحمت لانا، رحمت لانا، رحمت روک لینا، ہرگز کسی کو طاقت نہیں۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت، اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ کوئی اور جانتا ہے، ربوبیت کے خلاف ہے۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی آسمان و زمین میں ہیں کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تیسری جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے بتا دے، بس اس کے سوا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے میرے بھائی ربوبیت کے منافی چیزیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی اور بھی علم غیب رکھتا ہے، کوئی اور بھی جانتا ہے، کسی اور کو بھی پتہ چلتا ہے غیب کے بارے میں، تو ایسا شخص گویا کہ ربوبیت کے منافی عمل کر رہا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں العظمت ازاری والکبریاء ردائی، عظمت میرا ازار ہے اور کبریائی میری چادر ہے، فمن نزعنی واحدا منہما اسکنتہ ناری، ان دونوں چیزوں میں سے جو بھی مجھ سے جھگڑے گا، ان دونوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں جو بھی مجھ سے ٹکرائے گا، مجھ سے جھگڑے گا، یعنی کیا مطلب اس میں وہ حصے داری کرنے کی کوشش کرے گا، اسکنتہ ناری، میں اس کی منزل، اس کا مسکن اپنی جہنم کو بنا دوں گا، یعنی کیا مطلب میں اس کو اپنی جہنم میں ڈال دوں گا جہاں وہ رہے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں توحید ربوبیت کے منافی چیزیں، اور اس معنی کی اور بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید الربوبیت کی ضد کیا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔